لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کا جاگ لینا، لیلۃ القدر کی عبادت کر لینا، اس قدر والی رات کو جاگ لینا، اللہ کی عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے۔ کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا ایسی چل رہی ہے، کسی نے پیدا نہیں کیا، اپنے آپ چل رہی ہے، اور ڈاروین کا نظریہ تو یہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے دھیرے دھیرے انسان بنا، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور ایسے ہی دنیا چلتی رہے گی اور زمانہ ترقی کرتا رہے گا، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ یہ ادھرمی لوگ، پاپی لوگ اور ناستک لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عرب کے کافروں کا محمد رسول اللہ ان کو بلاؤ، وہ مسجد میں، مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کو پکار رہی ہے، آپ نے کوئی راستہ نہیں نکالا ہے۔ اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہی تھی، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، اس کی پکار کو سن لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز و معقر علماء کرام اور برہیٹ کے اس عالی شان
جامعہ کے اراکین و ممبران، برہیٹ ڈسٹرکٹ صاحب گنج جھارکھنڈ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، برہیٹ کا یہ پروگرام جو سال میں ایک بار بہت ہی خوبصورت اور انتہائی تو اس کو احتشام کے ساتھ منایا ہوتا ہے، اور آپ لوگ سال میں ایک بار یہاں کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ قسم کا پروگرام ہوتا ہے جہاں لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس جامعہ کا تعاون فرماتے ہیں، اور آپ ہی کے تعاون سے یہ جامعہ اپنی بلندیوں پر پہنچا ہے اور علاقے کا ایک منفرد ادارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کمیٹی والوں کو حوصلہ دے، ہمت دے، اور اس جامعہ کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور حاسدوں کے حسد سے اس جامعہ کو محفوظ فرمائے۔ علم دنیا کا سب سے عظیم تحفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اگر اپنی اولاد کو سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ خوبصورت کوئی تحفہ دے سکتا ہے تو وہ علم ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر لیا تو بھلے ہی آپ نے اس کو زمین نہیں دی، جائیداد نہیں دی، مال نہیں دیا، دولت نہیں دی، لیکن علم سے نوازا ہے، آپ کا یہ بچہ آپ کے انتقال کے بعد بھی کبھی بھوکا نہیں مر سکتا ہے، کیونکہ علم خود راستہ بنا دیتا ہے اور نکال دیتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئیں وہ اسی علم کے تعلق سے ہوئی۔ آپ نے یہ باتیں بہت سے علماء سے سنی ہوں گی۔ آپ پوری رات جلسہ سنیں، تقریباً رات کے 2 بجے تک ابھی تک آپ جاگے ہوئے ہیں، اور مجھے معلوم تھا جس وقت میں آیا اور مدرسے کے آفس میں بیٹھا، جب میں گیا یہاں سے اٹھ کر تو میں نے سیکریٹری صاحب سے کہا کہ میں امید رکھوں کہ انشاءاللہ 2 بجے تک میرا ٹائم آ جائے گا، تو ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ شیخ آپ نے بالکل صحیح پہچانا، یہی وقت ہے آپ کا۔ لیکن آپ کی ہمت کو داد دینا پڑتی ہے کہ پوری رات بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم کی آیتیں اس نبی پر اتری ہیں سب سے پہلے، جس نبی نے کبھی کسی کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیا، کبھی کسی سے شاگردگی حاصل نہیں کی، جس کو پڑھانے والا کوئی نہیں۔ غور کیجئے، جو خود لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس نبی پر سب سے پہلے آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو اقرأ باسم ربک الذی خلق۔
پیدا ہوئے تو باپ نہیں، آنکھیں جب آپ نے کھولی اس دنیا میں آنے کے بعد تو آپ کا کے باپ نہیں تھے، 2 مہینہ پہلے آپ کی پیدائش سے انتقال کر گئے۔ آپ کی ماں آپ کو اپنے نانا کے یہاں اپنے مائکے نبی کے ننیال میں لے کر گئی جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی۔ مکے سے یثرب کی طرف، مدینے کی طرف گئی اور 1 مہینے وہ اپنے گھر پہ رکیں، اور پھر وہاں سے لوٹ کر جب واپس آ رہی تھیں مکے کی طرف اپنے مائکے سے، تو راستے میں ایک مقام پڑتا تھا جس کا نام تھا مقام ابوا۔ وہیں پر محمد الرسول اللہ کے باپ کی قبر۔ ماں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے شوہر کی قبر دیکھ لوں، اور کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو اس کے باپ کی قبر دکھاؤں کہ بیٹا یہ تمہارے باپ کی قبر ہے۔ آمینہ اپنے شوہر کی قبر پر محمد ابن عبداللہ کو لے کر گئیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور میں جس کے حوالے سے واقعہ نقل کر رہا ہوں وہ ہے زاد المعاد علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ بیٹے کو قبر دکھائی کہ اب یہ ہے تمہارے ابو کی قبر، اور اسی جگہ پر اپنے شوہر کی یاد ان کو ستائی، اور اتنی یاد آئی کہ وہ رونے لگیں، اور روتے روتے گشی تاری ہوئی تو زمین پر گر گئیں، اور جب زمین پر گری تو اسی جگہ پر ان کا انتقال ہو گیا۔ پیدا ہوئے تو باپ کو نہیں دیکھا، 6 سال کی عمر تھی، باپ کی قبر کو دیکھ رہے تھے کہ ماں بھی وہیں چل بسی۔ اب نہ باپ رہا اس دنیا میں، نہ ماں رہی، اور محمد ابن عبداللہ کی پرورش کرتے ہیں ان کے دادا عبد المطلب۔ 2 سال تک انہوں نے پالا، اور جب محمد ابن عبداللہ کی عمر ہوئی 8 سال تو دادا دنیا سے چل بسے۔ دادا کا بھی انتقال ہو چکا۔ غور کیجئے، پیدا ہوئے تو باپ نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب 8 سال کے بعد چاچا نے ابو طالب نے سنبھالا، اور یہ لمبی مدت تک پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ محمد ابن عبداللہ کی عمر 25 سال کی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر ملک شام جایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی پروفٹ ہوتی تھی خدیجہ کو دے دیا کرتے تھے۔ اور خدیجہ نے محمد ابن عبداللہ کی یہ ایمانداری اور امانت داری دیکھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نکاح کا پیغام محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور بالآخر 40 سال کی حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح طے پایا، اور وہ نکاح ہوا۔ ابو طالب نے نکاح کرایا اور گھر پہ آئے، اور پھر 25 سال سے لے کر 40 سال تک حضرت خدیجہ کے ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے ازدواجی زندگی میں بندھے رہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر ہو گئی 55 سال، اور محمد الرسول اللہ کی عمر ہو گئی 40 سال۔ آپ غور کرو، 40 سال کے بعد آپ کا مزاج تنہائی کی طرف ہو گیا۔ آپ کئی دن کا کھانا لے جایا کرتے تھے، اور غار ہیرا میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہ غار ہیرا، آج بھی جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جبل نور کی طرف بھی جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں کہ غار ہیرا کہاں ہے۔ بہت اونچائی پر غار ہیرا ہے۔ اب تو خیر لوگ راستہ بنا دیا گیا ہے، پھر بھی لوگ چڑھتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اس زمانے میں بڑا پرخطر راستہ، اور اتنی اونچائی پر، اور تنہا، قمقموں کا زمانہ نہیں، لائٹوں کا زمانہ نہیں، ایسی لائٹیں نہیں تھی اس زمانے میں، اور کئی دن کا کھانا لے جا کر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرتے تھے، اسی غار ہیرا میں جایا کرتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اچانک ایک دن انسانی شکل میں جبرائیل امین پہنچتے ہیں۔ اب پڑھیے بخاری کتاب و بدل وحی، یہاں سے ذرا بخاری کی کتاب و بدل وحی کے چیپٹر پر نظر ڈالیں، اس منظر کی طرف چلیں۔ رمضان کی تاک رات تھی اور اسی رات کے اندر جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور غار ہیرا میں داخل ہوئے۔ محمد ابن عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہی ان سے کہنے لگے اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ سوال دیکھیے، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں۔ کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس نے کسی کے سامنے زان ہوئے تلمس تہ نہیں کیا۔ کس سے کہا جا رہا پڑھو؟ جس کے باپ نہیں تھے، ماں نے پڑھایا نہیں، دادا نے پڑھایا نہیں، چاچا نے پرورش کی لیکن پڑھایا نہیں، امی جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جیسے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، بالکل ویسی اس سے کہا جا رہا ہے پڑھو۔ اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ تو ظاہر بات ہے اگر جرجیس کو کسی نے پڑھایا نہ ہو تو جرجیس کیا کہے گا؟ ارے بھائی ہم سے کہہ رہے ہو پڑھو، میں کیا پڑھوں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ یہی جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو، ما انا بقاری۔ دیکھیے بخاری کتاب و بدل وحی، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو جو ابی ابن عبداللہ ہے پکڑا، سینے سے لگایا اور کس کے دبایا، جیسے بہت دنوں کے بعد کوئی آپ سے ملے تو آپ محبت میں اس کو سینے سے لگا کے دباتے، ارے یار کہاں تھے اتنے دنوں سے، بھول گئے مجھے۔ جبرائیل امین نے دبایا، کھینچا، سینے سے لگایا اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ پھر وہی سوال، پڑھو۔ طلبہ جانتے ہیں، اساتذہ جانتے ہیں، جامعہ ہے، بخاری کا درس ہوتا ہے یہاں۔ میرے بھائیوں، کہا اقرا یا محمد، دوبارہ پڑھو اے محمد۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، مجھ سے پڑھنے کے لیے کہنے والے میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوبارہ پکڑا، سینے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری وہی کیفیت تھی، ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ اس کے بعد چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پیدا ہوا تو باپ نہیں، 6 سال کا ہوا تو ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو دادا بھی چھوڑ کے چلا گیا، مجھے کسی نے پڑھایا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے کہا تم مجھے بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، پڑھو پڑھو، ماذا قرؤ، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں، جب میں کہہ چکا ہوں کہ پڑھنا نہیں جانتا اور بار بار کہہ رہا ہوں تو تم ہی بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں۔ اب حضرت جبرائیل امین تیسری بار دباتے ہیں، اور دبانے کے بعد چھوڑتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آگے والی آیتیں ابھی چھوڑ دو، پڑھو، اس آیت پر غور کرو، پڑھو اس رب کے نام سے۔ محمد الرسول اللہ کو الف با تا سا نہیں پڑھایا جا رہا ہے، اے بی سی ڈی نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ آپ کے ہاں کوئی بچہ چھوٹا ہو
3 سال کا 4 سال کا تو آپ نرسری میں ایڈمیشن دلاتے ہیں اس کو, اور نرسری میں پڑھنے والے بچے کو A فور ایپل, B فور برڈ ہی پڑھایا جاتا ہے, اکثر سمجھائے جاتے ہیں, ڈائریکٹ اس کو بایو, کیمسٹری, فزکس, بھگول, جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا. عرب کے لوگوں کا مزاج کیسا تھا, وہ لوگ کون سی بات سمجھ سکتے تھے اور کون سی بات ان کی عقل میں بیٹھ سکتی تھی, اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے بھائیوں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. عرب کے لوگوں کے دل اور ان کے قلوب اور ان کے اذہان اس بات کو ایکسپٹ کر سکتے تھے, اس لیے تعلیم یہ دی جا رہی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. جس نے پیدا کیا, وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے. آج ہم لوگ دہریہ لوگ, کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا ایسی ہی چل رہی ہے, کسی نے پیدا نہیں کیا, اپنے آپ چل رہی ہے. اور ڈاروین کا نظریہ تو یہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے دھیرے دھیرے انسان بنا, اور وہ کہتے ہیں کہ انسان لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, اور ایسے ہی دنیا چلتی رہے گی اور زمانہ ترقی کرتا رہے گا. اس کو کسی نے نہیں بنایا. یہ ادھرمی لوگ, پاپی لوگ اور ناستک لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. میرے بھائیوں, عرب کے کافروں کا بھی عقیدہ نہیں تھا, وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے. اس لیے تعلیم اس کی دی جا رہی کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کیونکہ عرب کے لوگ جانتے تھے ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کی ڈبی, ماچس کا کھوکھلا بھی, میچ باکس کا کھوکھلا بھی, اوپر کی ڈبی بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے. جب ایک چھوٹی سی ٹیبل, چھوٹی سی میز جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے, تو اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ سیارے بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں کیسے آ جائیں گے. وہ جانتے تھے. یہ تو آج سائنس نے ترقی کی ہے, آج پتا چلا ہے, ورنہ عرب کے کافر پہلے ہی سے یہ عقیدہ رکھتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے, تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے, تو یہ جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, ان سے پوچھو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ چیز کو کون نکالتا ہے. انڈا مردہ چیز ہے, زندہ مرغی کا بچہ کون نکالتا ہے. مرغی زندہ چیز ہے اور اس سے انڈا بے جان چیز کون نکالتا ہے. یخرج الحی من المیت, مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ یہی جواب دیں گے اللہ. ان سے پوچھو کہ تمہاری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو کون دور کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو کون سنتا ہے, تو کہیں گے اللہ. سننے والا تو وہی ہے, یہ الگ بات ہے کہ یہ سفارشی ہیں, یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں جو اللہ تک دعا لے کے جاتے ہیں. سنتا تو وہی ہے. سائنس نے تو آج ترقی کر کے بتایا ہے, آج ترقی کر کے بتایا ہے یہ پہلے آسمان کی اونچائی کتنی ہے, پھر ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان, اس کی اونچائی اور اس کی مسافت کتنی ہے, یہ تو آج کی سائنس نے بتایا ہے. یہ آسمان جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں, یہ سورج جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے, اتنا بڑا ہے کہ جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں, دنیا میں ہم برہٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم جھارکھنڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اسٹیٹ لیول کی بات, جس دنیا میں ہم انڈیا کی بھی بات نہیں کر رہے, جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں, اس دنیا کو سمیٹ کر, اس دنیا کو اکٹھا کر کے, اس دنیا کو سورج میں پھینک دیا جائے
تو ایسا نظر آئے گا، یہ دنیا ایسی دکھائی دے گی جیسے بہت بڑے میدان میں ایک فٹ بال پڑی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی فیلڈ میں ایک فٹ بال پڑی ہوئی ہے۔ فٹ بال کا گراؤنڈ آپ نے دیکھا ہوگا، فٹ بال کے کھلاڑیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کتنا بڑا گراؤنڈ اسٹیڈیم ہوتا ہے، اس گراؤنڈ کو سمجھ لو، اس گراؤنڈ میں فٹ بال پڑی ہوئی ہے۔ یہ سورج یہ اتنا بڑا ہے اس دنیا سے، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ دنیا ایک فٹ بال ایک گیند کی طرح دکھائی دے تو سورج کتنا بڑا ہے، پھر سورج کے اوپر سیارے، پھر سیاروں کے اوپر کہکشائیں۔ ایک کہکشاں ایسی ہے کہ جس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں، جس روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں، جبکہ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے چلتی ہے۔ غور کرو، دماغ کی نسیں نہ پھٹ جائیں، کہیں برین ہیمریج نہ ہو جائے۔ روشنی کتنے رفتار سے چلتی ہے؟ آنکھ بند کرو کھولو بس 1 سیکنڈ، اتنی دیر میں 3 لاکھ میل کی رفتار طے کر لیتی ہے۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ آنکھ کھولو، آنکھ بند کرو کھولو، 1 سیکنڈ ہو گیا، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے روشنی چل رہی ہے۔ اب سوچو 60 سیکنڈ میں 1 منٹ میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 1 گھنٹے میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 24 گھنٹے میں کتنی طے کرتی ہوگی، پھر 1 ہفتے میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1 مہینے میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1 سال میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 1000 سال میں کتنا طے کرتی ہوگی، پھر 100,000 سال، 1 لاکھ سال میں اس کو کتنا سال لگتا ہے؟ اس روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتا ہے۔ اس کے اوپر ایک اور کہکشاں ہے، اس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتا ہے، اور اس کے اوپر بھی ایک کہکشاں ہے۔ اس کہکشاں کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال ہو چکے ہیں، اس روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ روشنی زمین پر نہیں پہنچی ہے۔ ابھی کتنے سال اور لگیں گے پتہ نہیں، لیکن جو کہکشاں سب سے اوپر ہے اس کی روشنی کو چلے ہوئے 20 ارب سال کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ روشنی زمین پر نہیں آئی ہے۔ ابھی پہلا آسمان نہیں آیا ہے، اس کے بعد پہلا آسمان، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر دوسرے سے تیسرے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر تیسرے سے چوتھے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، اور چوتھے آسمان سے 5ویں آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر 5ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، پھر 6ٹھے آسمان سے 7ویں آسمان کی دوری 500 سال کے برابر، اور 6ٹھے آسمان سے 7ویں آسمان کی دوری پھر 500 سال کے برابر، اور 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر۔ اللہ کا عرش پہلے سمندر پہ تھا، یہ تو حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا میرے بھائیوں۔ 7ویں آسمان کے اوپر سمندر، پھر سمندر کے اور اوپر جائیے تو پھر عرش الہی، اس عرش کے اوپر اللہ، اور اس عرش کے اوپر اللہ کیا کہتا ہے کہ جب خولہ بنت ثعلبہ اور اوس ابن صامت جب آپس میں زہار کر لیے، اور اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، اور خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، ہمارے اور ہمارے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکالیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، خولہ بنت ثعلبہ اور محمد رسول اللہ، یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، اور میں اسی حجرے میں دوسرے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لم اسمع کلامہما، اللہ کے نبی کی اور محمد رسول اللہ کی اور خولہ بنت ثعلبہ کی گفتگو ہم کو سنائی نہیں دے رہی تھی، میں نہیں سن پا رہی تھی۔ اسی کمرے میں موجود ہیں، اللہ کے نبی خولہ بنت ثعلبہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی اور خولہ دونوں
गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसी हुजरे में मौजूद थी। लम अस्मा कलामहुमा, मुझे उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतनी बुलंदी पर होने के बाद भी अल्लाह क्या कह रहा है, वल्लाहु यस्मउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। आए मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनको बुलाओ, वो मस्जिद में, मस्जिद नबी में बैठी हुई है, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह को पुकार रही है। आपने कोई रास्ता नहीं निकाला है, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो अपने शौहर के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रही थी, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया, उसकी पुकार को सुन लिया। वल्लाहु यस्मउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। गौर कीजिए, सबसे पहले उस रब की शनाख्त कराई जा रही है। ये तलबा गौर करें कि सबसे पहले यही आयत क्यों नाजिल हुई, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़। उस रब की पहचान पहले बताई जा रही है कि उस रब को पहचानो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जिसके कुव्वत से समाअत का आलम यह है कि हजरत आयशा बगल में बैठी हैं और नबी की गुफ्तगू नहीं सुन पा रही हैं। अल्लाह इतनी बुलंदी पर, इतनी बुलंदी से उन दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। वो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर भी अगर कोई काली चींटी चलती है तो वो सिर्फ चलती है नहीं, वो पैर जब पहाड़ के ऊपर रखती है और रेंगती है तो उसके पैर के पहाड़ पर रखने की जो आहट और आवाज होती है, हमारा रब उसको भी सुन लेता है। उसको जरूरत नहीं है, तो जरजीस को जरूरत पड़ती है दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए माइक की, और अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इंटरनेट की। अल्लाह को जरूरत नहीं है, वो मोहताज नहीं है, वो किसी भी वसीले का मोहताज नहीं है, वो डायरेक्ट सुनता और खुद सुनता है। हजरत आयशा नबी की बीवी वो कह रही है, लम अस्मा कलामहुमा, वो दोनों क्या बातें कर रहे थे, हमको सुनाई नहीं दे रहा था। और अल्लाह कह रहा है, वल्लाहु यस्मउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहले तालीम की वही हो रही है, पहचानो उस रब को। हर आदमी जब रब पर गौर करेगा तो एकदम समझ में आ जाएगा कि जमीन और आसमान का खालिक, चांद और सूरज का खालिक, सैयारे और कहकशाओं का खालिक वही है, और जो कुछ भी हमें मांगना है उसी से मांगना है। तो सबसे पहले तालीम ये दी जा रही है। अब आइए, अब तालीम तो बहुत है और मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करता हूं और करना भी नहीं चाहिए। आपको दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम की भी जरूरत है और दोनों को लेकर चलना है। जैसे कुरान में ये दुआ बताई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, इसमें दुनिया भी मांगने का हुक्म है और आखिरत भी मांगने का हुक्म है। उसी तरीके से आप जब दुनिया में आए तो दुनिया भी तालीम भी आपको हासिल करना है और उखरवी तालीम भी हासिल करना है, दीनी तालीम भी हासिल करना है। बगैर दुनिया के आप अधूरे हैं। बहुत से मौलवी लोग आएंगे और तकरीर करेंगे, दुनिया ऐसी दुनिया वैसी। अरे बगैर दुनिया की कोई रह भी नहीं सकता। दुनिया के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया की चीजों से फायदा उठाना जरूरी है। दुनिया की हैसियत पानी की तरह है और इंसान कश्ती की तरह है। पानी, समंदर, नदी और इंसान की हैसियत कश्ती। अब देखिए, इंसान कश्ती है और दुनिया पानी है। कश्ती बगैर पानी के नहीं चल सकती है। अगर नाव को पानी के बाहर लाकर खड़ा कर दो तो वो चलेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कश्ती को पानी की जरूरत है, पानी होगा तभी वो चलेगी। इसका मतलब यह है कि इंसान कश्ती है और दुनिया
پانی. تو انسان کو دنیا کی ضرورت ہر حال میں ہے, جیسے کشتی کو اور ناؤ کو پانی کی ضرورت ہر حال میں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ناؤ جب تک پانی کے اوپر ہے چلے گی. آپ اس کو کھے رہے ہیں چلے گی, لیکن ندی کا پانی, تالاب کا پانی یا سمندر کا پانی یا جمنا کا پانی اگر کشتی کے اوپر بھر دو گے, سوراخ کر دو گے اور کشتی کے اوپر اگر لا دو گے تو کشتی بھی ڈوبے گی, اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے. جب کشتی تب تک چلے گی جب تک وہ پانی کے اوپر ہے اور دائیں بائیں ہے, چلے گی. لیکن اگر سمندر کے پانی کو کشتی کے اوپر آپ نے لانے کی کوشش کی تو کشتی بھی ڈوبے گی اور آپ بھی ڈوبیں گے. دنیا کی ضرورت ہر انسان کو ہے, لیکن جب تک دنیا سے ضرورت کے تحت دنیا کو استعمال کرو گے تو فائدے میں رہو گے, اور جہاں دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنے کی کوشش کی تو آپ بھی برباد ہوگے اور یہ دنیا بھی برباد ہوگی. دنیا تو چھوٹتی جا رہی ہے. یہ 2 دن پچھلی سال آپ کے سامنے آیا تھا, اس سال پھر آپ کے روبرو ہوں. 1 سال دنیا مجھ سے چھوٹ چکی ہے. کہاں گئی دوستی؟ یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ تم نے 1 سال مجھے کھو دیا ہے, تم مجھ سے دور ہو چکے ہو. اور آخرت کہہ رہی ہے تم 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو, 1 سال میرے قریب ہو چکے ہو. ارتحالت دنیا مدبرتن, یہ دنیا پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے. والآخرت مقبلتن, اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے, تمہارے سامنے آ رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ, دنیا کے بھی اولادیں اور آخرت کی بھی اولادیں, دنیا کے بھی بچے ہیں اور آخرت کے بھی بچے ہیں. کونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا, آخرت کی اولاد بنو, دنیا کی اولاد مت بنو. اس لیے کہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی لیکن آخرت تمہیں نہیں چھوڑے گی. دنیا تمہیں ترک کر دے گی لیکن آخرت تمہیں ترک نہیں کرے گی. میرے بھائیو, اس دنیا میں ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے اور اخروی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے. اب تو آپ کیا کریں گے تعلیم حاصل؟ اب تو میرا اشارہ ہے آپ اپنی اولاد کو دین بھی سکھائیے اور دنیا بھی سکھائیے. جیسے دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا بھی کما رہے ہیں اور آخرت بھی, دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور اللہ نے خود بتایا, ربنا آتنا فی الدنیا, یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ اے ہمارے رب دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں عطا فرما, وفی الآخرت حسنہ, اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما. دنیا کی بھی اچھائیاں طلب کرو اور آخرت کی بھی. اسی طریقے سے دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرو اور آخرت کی تعلیم بھی حاصل کرو. لیکن یاد رکھنا, دینی تعلیم فرض ہے اور دنیاوی تعلیم فرض کفایہ ہے. دنیاوی تعلیم, دینی تعلیم فرض عین ہے. جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, اسی طریقے سے دینی تعلیم بھی فرض ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلم میں لڑکا لڑکی مرد عورت دونوں شامل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا, طلب العلم فریضۃ, اور العلم میں الف لام تخصیص کا ہے, خاصیت بتلا رہا ہے. علم دین, خاص علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اور دنیا کا علم یہ فرض کفایہ ہے, حاصل تو کرو. آج کل ضرورت ہے میرے بھائیوں ایڈوکیٹس کی جو ہمارے ہاں ہوں, آج کل ضرورت ہے انجینئروں کی جو ہمارے یہاں ہوں, آج کل ضرورت ہے IPS ادھیکاریوں کی جو ہم میں سے ہوں, آج کل ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی آگے رہیں لیکن دین کو فراموش نہ کریں. اور موجودہ زمانے میں اگر دینی تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنی تو دینی تعلیم حاصل کر لو کہ آپ کوئی نہ ملے
تو اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکو، اور کوئی نہ ملے تو اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھا سکو، اور اپنے باپ کی قبر پر جا کر جس نے زندگی بھر تمہیں پال پوس کے بڑا کیا اس کی قبر پر جا کر یہ دعا کر سکو کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا پڑھ سکو کہ اللہ یہ میرا باپ ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، اس قبر کے اندر موجود ہے، تو اس کو بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ میرے باپ پر رحم فرما، اے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما۔ کم سے کم آپ اتنا تو علم حاصل کریں کہ اپنی اولاد کو بتا سکیں کہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دینی تعلیم دنیا سب سے بہتر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے، علم دین میں قرآن۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ ہمارے طلبہ موجود ہوں گے، قرآن کتنی عظیم مقدس کتاب کو تم اس کا علم حاصل کر رہے ہو، یہ قرآن ہی تو ہے جس نے حیثیتیں بدل دی۔ ارے مکہ کیا تھا؟ ام الخبائث، کیا نہیں ہوتا تھا مکے کے اندر؟ مکے کو لوگ ام الخبائث کہتے تھے، ساری گندی جگہوں کی ماں۔ لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ نے مکے کو ام القرى بنا دیا۔ یہ قرآن ہی تو تھا جو ام الخبائث کو ام القرى بنا رہا ہے۔ غور کرو، یہ قرآن ہی تو ہے جس نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور بنا دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کے مہینے میں بھی تو 29-30 دن ہوتے ہیں نا، لیکن اس مہینے کو عظمت کس نے دی؟ قرآن نے۔ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے۔ اگر قرآن رمضان کے مہینے میں نازل نہیں ہوا ہوتا تو رمضان کی وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار کس نے بنایا؟ قرآن نے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں بھی ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر بولتے ہیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ اس ایک رات، جس رات میں قرآن نازل ہوا، جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کر دیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کا جاگ لینا، لیلۃ القدر کی عبادت کر لینا، اس قدر والی رات کو جاگ لینا، اللہ کی عبادت کر لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے جاؤ آپ ملٹیپل، آپ جوڑ دیکھ لیجئے اور تقسیم کر لیجئے۔ آپ 1000 مہینے کو 12 سے 12 سے آپ دیکھیے اور تقسیم کریے، بھاگ دیجئے۔ 83 یا 84 سال آئیں گے، 83 یا 84 سال، یعنی رمضان کی ایک رات کا جاگ لینا شب قدر کا 83 یا 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کو اتنا بڑا مقام کس نے دیا؟ قرآن نے۔ ان بچوں کو حقیر نظروں سے مت دیکھو، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بری نظروں سے مت دیکھو۔ آپ اگر تعاون کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ غلط جگہ نہیں جا رہا ہے، یہ اس مقدس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں جس مقدس کتاب نے رمضان کو سید الشہور بنا دیا، جس مقدس کتاب نے اس رات کو لیلۃ القدر کو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس قرآن کی عظمت پر ذرا
ذرا نظر ڈالیے، یہ قرآن جب مکے میں نازل ہوا تو مکے کو ام القری بنا دیا. یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو سید الشہور بنا دیا. یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر بن گئی. اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، معاف کیجئے گا بہت ہی دو ٹوک بول رہا ہوں، یہی جبرائیل تھے جو موسیٰ پر تورات لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو عیسیٰ پر انجیل لے کر آئے، یہی جبرائیل تھے جو داؤد علیہ السلام پر زبور لے کر آئے. لیکن جبرائیل عام فرشتے تھے، کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی. لیکن جب یہی جبرائیل قرآن کریم کو لے کر جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور قرآن کا نزول جب محمد کے قلب اطہر پر کیا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے جبرائیل کو سید الملائکہ بنا دیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا. آپ دیکھیے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس قرآن نے ساری چیزوں کی حیثیت بدلی، اس قرآن نے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے مقام کو بھی بلند کر دیا. اور لوگوں دنیا میں بہت بڑے بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، اچھی اچھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، آئی پی ایس ہیں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ تمہیں ملیں گے. لیکن کعبے کے رب کی قسم اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ کوئی آئی پی ایس کی ڈگری لے کر آیا، کوئی ایڈوکیٹ کی ڈگری لے کے آیا، کوئی ڈی ایم بن گیا، کوئی ایس ڈی ایم بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سول انجینئر بن گیا، کوئی آرکیٹیکچر بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. علم بہت قسم کے لوگوں نے حاصل کیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر، اور جو دوسروں کو قرآن سکھاتے ہیں وہ بھی سب سے بہتر. یعنی ان سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں میرے بھائیوں. ہر